بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پنجیری، جسے پنجابی میں داپڑا بھی بولتے ہیں۔ تو یہ پنجیری بہت ہی مفید ہے، تھکی تھکی عورتوں کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جو حاملہ خواتین ہوتی ہے وہ ڈیلیوری کے بعد اسے استعمال کریں، ان کی ساری کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور جن لوگوں کو جوڑوں کا مسئلہ رہتا ہے یا کمر درد کا مسئلہ رہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ آپ کے فیملی ممبرس میں سے جنہیں بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ان کے ساتھ یہ ریسپی ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک پورا واچ کیجئے گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو چلیے آج کی ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے 5 سے 6 گرام کمر کس لی ہے۔ یہ کمر درد کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ حاملہ خواتین کی ڈیلیوری کے بعد ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے اچھے سے صاف کر لینا ہے، اگر اس میں کوئی پتھر وغیرہ ہو تو اس کو نکال دینا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے 9 سے 10 گرام کشمش لی ہے اور 5 سے 6 گرام گوند لیا ہے۔ یہ بھی چاروں گوند ہے، یہ بھی بہت مفید ہوتی ہے کمر درد، جوڑوں کے درد کے لیے۔ اور یہ ہم نے سونڈ لی تھی، یہ بادام لیے ہیں اور کاجو لیے ہیں۔ یہ جتنے بھی میوے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنے زیادہ تھوڑے آپ پسند کرتے ہیں اتنے آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاجو کے علاوہ ہم نے پستے لیے ہیں اور پستوں کو بھی ہم نے نکال لیا تھا، توڑ لیا تھا۔ اور ہم نے ناریل لیا ہے، یہ بھی 3 سے 4 گرام ہوگا، 3 سے 4 گرام ناریل کا لیا ہے۔ اور یہ جو کمر کس ہم نے اچھے سے صاف کر کے رکھ لی تھی، 5 سے 6 گرام یہ وہ کمر کس ہے، اچھے سے ہم نے اس کو صاف کر لیا تھا۔ اور ہم نے اخروٹ لیے ہیں، یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنی آپ پسند کرتے ہیں اتنی ڈال سکتے ہیں۔ اور 1 کپ ہم نے پھول مکھانے لیے ہیں، ٹھیک ہے، پھول مکھانے لیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے 1 کپ سوجی لی ہے، اس کو اچھے سے ہم نے چھننی سے چھان لیا تھا۔ 1 کپ سوجی کے بعد ہم نے آدھا کپ آٹا لیا ہے، گھر کا آٹا لیا ہے آدھا کپ، آپ چاہیں تو 1 کپ بھی لے سکتے ہیں، ہم نے آدھا کپ آٹا لیا ہے۔ جو پھول مکھانے تھے 1 کپ ہم نے لیے تھے، اس میں سے ½ کپ کو ہم نے گرائنڈ کر لیا تھا اور ½ کپ ہم نے ویسے ہی رکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ½ کپ کو گرائنڈ کر لیا اور ½ کپ ویسے ہی رکھ لیے ہیں۔ کمر کس اور چاروں گوند کو بھی ہم نے باریک پاؤڈر کی فارم میں گرائنڈ کر لینا ہے۔ ہم نے چاروں گوند اور کمر کس ان دونوں چیزوں کو روسٹ نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے پھول مکھانوں کو روسٹ کیا تھا، ہم اس کو ویسے ہی پاؤڈر کی فارم میں گرائنڈ کر لیں گے، پیس لیں گے۔ روسٹ ہم اس لیے نہیں کرتے، وہ پھر کڑک ہو جاتی ہیں، جیسے ہی ہم نے نیچرلی لی تھی ہم اس کو ویسے ہی بیچ میں ایڈ کریں گے، اس سے پہلے کوئی اس کو روسٹ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے میوے لیے تھے ان سب کو بھی ہم نے آدھے میوے ہم نے دردرے سے کوٹ لینے ہیں اور باقی آدھے رکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ آدھے جو میوے ہم نے اس کو دردرا سا کوٹ لیا ہے اور باقی آدھوں کو ہم نے رکھ دیا ہے۔ دردرا سا کوٹنا ہے، بالکل باریک پاؤڈر کی فارم میں نہیں کوٹنا ان کو۔ تو ٹھیک ہے، اب ہم آگے کی ریسپی اب اپنی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے جو 1 کپ سوجی لی تھی اس کو اچھے سے روسٹ کر لیں گے، 1 سے 2 منٹ تک ہم نے اس کو روسٹ کر لینا ہے، جب تک جو سوجی ہے اس میں سے خوشبو نہیں آنے لگ جاتی تب تک ہم نے سوجی کو روسٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 سے 2 منٹ لگیں گے سوجی کو روسٹ ہونے میں۔ تو سوجی ہماری روسٹ ہو چکی ہے، اب ہم سوجی کو نکال لیں گے، اس میں سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی تھی، اب ہم سوجی کو نکال لیں گے۔ سوجی کو روسٹ کرنے کے بعد ہم نے جو ½ کپ آٹا لیا تھا اس میں وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی روسٹ کر لیں گے، 1 سے 2 منٹ لگیں گے اس کو روسٹ ہونے میں۔ پنجیری میں آٹا اس لیے ڈالتے ہیں، اس سے جو ہماری پنجیری ہوتی ہے وہ نرم رہتی ہے، خالی اگر ہم سوجی ڈالیں گے تو اس سے وہ دردرا پن اس میں رہے گا، وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے، اس لیے ہم اس میں آٹا ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہمارا آٹا بھی روسٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم نے 1 کڑھائی لیا، اس میں 1 کپ چینی ایڈ کی ہے اور ساتھ میں ہی ہم اس میں ½ کپ پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو میلٹ ہونے تک پکائیں گے۔ ہم نے اس کو زیادہ نہیں پکانا، صرف جب تک چینی میلٹ نہیں ہو جاتی تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے، صرف چینی کے میلٹ ہونے تک ہم نے اس کو پکا لینا ہے، زیادہ نہیں پکانا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیے گا، نہیں تو پنجیری سخت رہے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہماری جو چینی تھی وہ بالکل میلٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم نے اس میں 1 کپ دیسی گھی کا ایڈ کیا ہے، 1 کپ ہم نے اس میں دیسی گھی ایڈ کیا ہے، آپ چاہیں تو کم دیسی گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی۔ اب ساتھ میں ہی ہم نے جو کمر کس پیس کے رکھی ہوئی تھی پاؤڈر کی فارم میں وہ ایڈ کر دی ہے اور ساتھ میں ہی چاروں گوند جو پیس کے رکھی ہوئی تھی وہ ایڈ کر دی ہے، ساتھ میں ہی ہم نے اس میں کشمش بھی ایڈ کر دی ہے۔ کشمش ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ناریل ایڈ کر دیں گے، ناریل کو ہم نے باریک کاٹ لیا تھا، اب ہم اس میں وہ ایڈ کر دیں گے ناریل،
ناریل ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں 1 ٹیبل اسپون 1 چمچ سونڈ کا ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے، 1 چمچ ہم نے اس میں سونڈ ایڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے جو پھول مکھانے پیس کے رکھے ہوئے تھے، گرائنڈ کر کے رکھے تھے، ہم اس میں وہ ایڈ کر دیں گے، اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ پھول مکھانے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں جو میوے پیس کے دردرے سے کوٹ کے رکھے ہوئے تھے، اب ہم اس میں وہ ایڈ کر دیں گے، اور اب لاسٹ میں ہم اس میں جو سوجی اور آٹے کو ہم نے روسٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے، اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تب ہم اس میں جو پھول مکھانے ہم نے بچا کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دیں گے، اور پھول مکھانے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے جو میوے بچائے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس میں پھول مکھانے ایڈ کر دیے اور ساتھ میں ہی ہم اس میں میوے بھی سب ایڈ کر دیں گے جو ہم نے بچا کے رکھے ہوئے تھے۔ اب ہم نے فلیم کو آف کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب میوے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور فلیم کو آف کر دیں، تو ہماری مزیدار پنجیری تیار ہو چکی ہے۔ آپ اس پنجیری کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنے ان دوستوں اور ان فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جنہیں کمر درد، جوڑوں کا درد یا جسم میں کسی قسم کا بھی درد رہتا ہے، یا جو عورتیں تھکی تھکی رہتی ہیں اور جن کی ڈلیوری بھی قریب آنے والی ہے، ان کے ساتھ بھی یہ پنجیری کی ریسپی ضرور شیئر کیجیے گا۔ دیکھیے گا جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ تو دیکھیے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی مزیدار ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی مزیدار انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔